دوستوں اور بزرگوں، ایک ہے نیکی اور ایک ہے گناہ۔ نیکیوں سے اللہ راضی ہوتے ہیں اور گناہوں سے اللہ ہی ناراض ہوتے ہیں۔ نیکی کا حکم دیا ہے کہ کرو، گناہ سے منع کیا ہے کہ نہ کرو۔ اب انسان نیکی اور گناہ کے بیچ میں زندگی گزار رہا ہے، اور رب کی رحمت کے تقاضے ہیں کہ میرا بندہ نیک بنے۔ شیطان کی کوشش ہے کہ اللہ کا بندہ نافرمان بنے۔ وہ چاہتا ہے کہ انسان دوبارہ جنت میں نہ جائے، جہنم میں میرے ساتھ جائے، اور مالک فرماتے ہیں کہ میں نے جنت اپنے بندوں کے لیے بنائی ہے، میرے بندے جنت میں جائیں۔ قیامت کے دن جب اعمال تولیں گے، اللہ کا جو ترازو لگے گا عدل کا عرش کے سامنے، جو ایک تلاوڑا ہوگا ترازو کا، زمین و آسمان کے خلا سے بڑا ہوگا۔ ایک حصے میں انسان کی نیکیاں رکھی جائیں گی، دوسرے حصے میں انسان کی خطائیں رکھی جائیں گی۔ پھر وزن کرنے والے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں ترازو پکڑایا جائے گا، جو ترازو کے بیچ میں ڈنڈی ہوگی، جس کو دیکھا جائے گا کہ ادھر جھکتی ہے یا ادھر۔ اس کے اوپر نظر رکھنے والے سیدنا میکائیل علیہ السلام ہوں گے۔ پتہ یہ چلا کہ ہر اعمال کا اللہ تعالیٰ وزن کریں گے، لیکن وجود بخشیں گے ہر عمل کو، تاکہ بندے کے اعمال نام نیکیوں میں وزن بڑھ جائے۔ اور اگر وجود نہیں ہے تو پھر جو اعمال ہمارے لکھے گئے ہیں کرامن کاتبین نے، یعنی رجسٹر دفتر بھرے ہیں، ان دفتروں کو رکھ دیا جائے گا، اس ساتھ بندے کو بھی تلاوڑے میں ڈال دیا جائے گا، تو بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ کچھ علماء نے لکھا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہر عمل کے لیے ترازو الگ ہوگا۔ نماز کا ترازو الگ ہوگا، روزے کا ترازو الگ ہوگا، حج و زکوٰۃ کا الگ الگ ہوگا۔ کچھ نے لکھا ہے نہیں، ہر بندے کے لیے الگ ترازو لگے، اللہ جو چاہے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک بات جو بڑی مجھے پسند آئی کہ نہ کتب ہوں گی نہ دفتر ہوں گے، بلکہ ہر عمل نیکی والا، جیسے ابھی آپ نے نیکی کی، ایک مدرسے کی خدمت کی، یا بنیاد میں اپنی استطاعت تو بہت تھی، تھوڑا سا دے دیا۔ اللہ تو نیتوں کو دیکھتے ہیں۔ لوگ بہت کچھ دیکھ کے بھی ثواب سے معروم، لوگ کھجور کی گٹھلی دے کے بھی کامیاب۔ بات اخلاص کی۔ تو ہر عمل کا اللہ نور ظاہر کریں گے قیامت، نور، ہر نیکی کا نور، پھر اس نور کا وزن ہوگا۔ اسی طرح ہر گناہ کی ظلمت، ایک طرف ظلمات اور ایک طرف نور، یہ جمع ہو۔ لیکن جو نور ہوگا، ظلمات بے وزن ہو جائیں گے اور نور وزنی ہو جائیں گے۔ اور اللہ کی پوری کوشش ہوگی، اللہ کی پوری رحمت کا تقاضا ہوگا کہ میرا بندہ جنت جائے۔ کبھی ایک نیکی کا نور بھی اتنی بڑھے گا سورج کی طرح، حالانکہ ستارے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں ہیں، ان کا بھی نور ہے، چاند کا بھی ایک نور ہے، لیکن جب سورج کا نور آتا ہے وہ سب ان کے انوارات کو مدھم کر دیتا ہے یا غائب کر دیتا ہے۔ اسی طرح کوئی ایک عمل بھی ایسا ہو گیا، اس کے نور میں اتنی وزن آ جائے گا کہ انسان کی ساری بدعمالیوں کو مٹا دے گا۔ باب التوبہ ایک جنت کا دروازہ ہے، کھلا تو ہے لیکن بند ہونے والا ہے۔ کل
ترکی میں زلزلہ آیا، جب وہ سو رہے تھے ان کو پتا تھا صبح ہم مر جائیں گے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں چلو نیند میں علاقے میں کوئی نہیں مرا تو ڈیرہ غازی خان میں کسی کو نیند میں موت آئی، کراچی میں آئی ہوگی، ہو سکتا ہے پورے پاکستان میں نیند میں کوئی بھی نہ مرا ہوا آج، لیکن وہ تو لوگ کھاتے پیتے ہنستے بستے بچوں کو سلا سلو کے 4:15 بجے ان کے اوپر قیامت آ گئی۔ اس قیامت میں کوئی گھنٹے بھی نہیں لگے، لمحے لگے، لمحے۔ دنیا بنائی تو 6 دن میں تھی، 6 دن کون سے تھے آپ سوچیں گے؟ جب دنیا بن رہی تھی دن کہاں تھا؟ سورج کہاں تھا؟ پھر دن کا کیسے تذکرہ آ گیا جب سورج ہی نہیں تھا؟ قیامت کے بعد، یعنی جب قیامت آ جائے گی اس کے بعد یاد رکھنا رات نہیں ہوگی۔ روز محشر کا دن بھی 50,000 سال کا ہوگا، رات نہیں ہے۔ جب ہم جنت میں جائیں گے رات ہوگی نہیں، دن نہیں دن۔ تو اسی طرح کا دن تھا، 1 نہیں 2 نہیں 6 دن کا اظہار اللہ نے فرمایا کہ 50,000 سال کا ایک دن تو وہ ہوگا قیامت کا، لیکن جو اللہ نوری سالوں میں سے ایک دن کا تذکرہ فرمایا 6 دن میں دنیا میں، لیکن جب ختم ہوگی فَدُكَّتَ دَكَّةً وَاحِدَةً، جیسے 1 منٹ سے بھی کم ٹائم میں کئی ہزار عمارتیں گر گئیں، ان میں لاکھوں لوگ بیچ میں موجود ہیں۔ میرے سلسلے سے میرے سے مجاز، رات مجھے ان کا فون آیا، رو رہے تھے، انہوں نے کہا ہمارا پورا خاندان ختم ہو گیا ہے، زندہ پڑے ہیں، ہم نکال نہیں سکتے، بلڈنگوں کے نیچے دبے پڑے ہیں، کوئی امکان نہیں ہے ان کو نکال سکیں، نہ اسباب ہیں۔ یہ انسان کے پاس ٹائم رہ گیا ہے۔ عجل التوبۃ قبل الموت، مرنے سے پہلے توبہ کرے، بوڑھا ہو جوان ہو، مرد ہو عورت ہو، چاہے اس قرآن کو پڑھنے والا ہو چاہے نمازی ہو۔ تمہیں کیا پتا جو نماز ہم نے پڑھی ہے کیا اوپر قبول بھی ہوئی ہے یا واپس منہ پہ مار دی گئی ہے؟ تمہیں کیا پتا؟ ہمیں کیا پتا؟ عبادات جب اٹھائی جاتی ہیں تعرض الاعمال فی لیلۃ الجمعہ، ہر جمعہ کی رات کو یوم الخمیس ہمارے اعمال اللہ کے پاس جاتے ہیں، قبول ہوتے ہیں اعمال جن کے اندر اخلاص ہوتا ہے، قبول ہوتے ہیں اعمال جن کے سے پہلے نیت ہوتی ہے۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی نور اللہ مرکزہ نے لکھا ہے کہ جب تم صبح اٹھو تو روزانہ اٹھتے ہی نیت کرو کہ اللہ آج پورا دن تیری رضا کے لیے گزارو، پورا دن، پھر پورے دن کے لیے یہ نیت تیرے لیے کافی ہو جائے گی، اللہ تیرے سے وہ کام ہونے ہی نہیں دے گا جس سے ناراض ہوتا ہے۔ قیامت کے دن ایک بندہ اٹھے گا، اللہ تعالیٰ بندے کو بلائیں گے، میرا بندہ تو نے نیکی کیوں نہیں کی؟ وہ کہے گا اللہ میں تو آپ سے درود دعا مانگتا تھا، اللہ مجھے نیک بنا، مجھے نیک بنا، آپ نے مجھے نیک نہیں بنایا، میرا تو قصور کوئی نہیں ہے۔ اب عجیب بات تھی، اللہ فرمائیں گے علیم ہے، بصیر ہے، اللہ سمجھ رہے ہیں، پھر بھی فرمایا کھولو اعمال نامہ، کبھی میرے بندے نے دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے نیک بنا؟ فرمایا اعمال نامہ کھلے گا، بندے کے اعمال نامے میں لکھا ہوگا اللہ مجھے نیک بنا، اللہ مجھے نیک بنا، میں نیک بننا چاہتا ہوں۔ اللہ فرمائیں گے اب میرے بندے کا کوئی قصور نہیں ہے، میرا بندہ تو مانگتا بھی رہا اور چاہتا بھی رہا نیک بننا، اگر ہم چاہتے بندے کو نیک بھی بنا دیتے، ولی بھی بنا دیتے، کتب و ابدال بھی بنا لیتے، لہذا میرے بندے کا کوئی قصور نہیں ہے، ہم اپنے بندے کو جنت بھیجتی ہیں۔ قیامت کے دن جو نیکیاں تلیں گی نا گنی نہیں جائیں گی، تلیں گی گنی نہیں جائیں گی۔
ایک بندے کا عمل نامہ تلے گا، نیکیاں گناہ برابر برابر ہو جائیں گے۔ میرے مالک فرمائیں گے جاؤ ایک نیکی لے آؤ، وہ اس ترازو میں ڈال دیں، وہ ترازو بڑا وزنی ہو جائے گا، تم جنتی بن جاؤ گے۔